شیعہ ہم پہ چڑھ جاتے ہیں جناب اس معاملے میں کہ بھائی دیکھو آپ لوگ تو غیر معصوموں کو مان کے آپ نے دین کا جنازہ نکال دیا، اپنا بیڑا غرق کر بیٹھے ہو، آپ کی کوئی چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ دین ہی غیر معصوموں سے لے رہے ہو۔ جی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی ریئلٹی یہ ہے کہ شیعہ کا بھی سارے کا سارا دین ہی غیر معصوموں سے آیا ہوا ہے۔ وہ کیسے آیا ہوا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں اس مثال میں وہ کہتے ہیں جی ایک طرف زید شہید وہ ہے کہ جو امام زین العابدین کا بیٹا ہے، دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کے نہ نسب کا پتہ، نہ جس کا جناب کو اس طرح سے کوئی معصومیت والا مسئلہ، نہ اس کا کوئی باپ معصوم، نہ بھائی معصوم، نہ کوئی دوائی کسی کا نہیں، اب تم بھی غیر معصوم سے دین لے رہے ہو۔ جبکہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی اگلی مثال لینے کہ امام حسن عسکری کے وقت میں یہ بھی میں نے دیکھا یہ اینٹی شیعہ ویب سائٹوں پہ بھی یہ چیز دی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو سگا بھائی ہے، امام علی نقی کا سگا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ لفظ فوت ہو گیا ہے، اور وہ بندے جو اس خاندان کے ہی نہیں پتہ نہیں کس کس نسب سے ہیں وہ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں وہ امام مہدی تھا غیبت میں چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں آپ غیر معصوموں کو مان کے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ نے آل رسول کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم پہ الزام دیتے ہو، جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نیچے کی طرف آتے ہی نہیں، ہماری تو ہر سند ہی رسول اللہ تک تو جاتی ہے۔ عرض چلو یہ ہم ہے کہ مانتے ہیں ہم بے بس ہیں، کیا کریں، ہم غیر معصوموں کا حوالہ راوی دیتے کو ہیں کبھی ہمیں۔ راوی کے قول کو کبھی حجت نہیں مانتے، ہم نے غیر معصوموں سے اتباع کی ہے، بالکل نہیں، ہم نے صرف معصومین علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ اگر کوئی راوی ثقہ ہے، وہ صحیح حدیث نقل کرتا ہے اور دلائل ملتے ہیں کہ اس کی روایت صحیح ہے، تو اس کی روایت حجت ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم نے اس کو راوی کا قول نہیں لیا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کوئی نقل کرتا ہے، اگر ہمیں شک ہے کہ یہ پیغمبر کا قول ہے یا نہیں، ہم اس کو نہیں لیتے، لیکن ہمیں جب یقین ہو جاتا ہے، دلیل مل جاتا ہے کہ یہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیسے پتہ چلا؟ کسی نے روایت کیا نا، کسی نے روایت کیا تبھی پتہ چلا نا، ہمارے پاس علم غیب تو نہیں ہے۔ ابھی آپ بولو کہ بھائی تم نے غیر معصومین کی اتباع، بالکل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ جب ہمیں صحیح حدیث ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز اس طرح ہے، ان کا وضو اس طرح ہے، ان کا امر اس طرح، ان کا نہی اس طرح ہے، تو پھر ہم راوی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم نے راوی کو اپنا امام بنا لیا ہے، بالکل نہیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زید اگر علامہ صاحب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کیا جرم ہے، پھر ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں، آپ بھی مجبور ہو، ہم بھی مجبور ہیں، ہاں تو آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام غیر کی اتباع نہیں معصوموں سے کرتے نا، دین لینے پہ مجبور ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی آتے نا، ابھی زید کا میں جواب دیں پھر اس سوال کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو دیکھیں، تو پھر راوی کے حدیث پہ عمل کرنا کا مطلب یہ نہیں کہ راوی آپ کا امام بن گیا، راوی آپ کا رسول اللہ کا حجت بن گیا۔ راوی جب تک وہ حدیث نقل کر رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ بالکل اس کی روایت صحیح ہے، اس کی روایت حجت ہے، اس کا اپنا کوئی نظریہ ہے، اس کا اپنا کوئی فعل ہے، خطا ہے، صحیح، اس سے ہمیں کام ہی نہیں ہے بھائی راوی سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب روایات کیوں صحیح ہیں، کیسے ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، وہ الگ بحث ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن ہم صرف روایت کو، معصوم کے کلام کو حجت مانا۔ اب اگر ایک شخص مومن طاق جو بھی کہہ دیں، اس کے کوئی فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن اگر وہ امام معصوم علیہ السلام سے کوئی بات نقل کرتا ہے تو وہ حجت ہے۔ اب زید اگر کوئی امام علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے، امام علیہ السلام کا سکا بھائی بھی ہے، اگر وہ، لیکن زید سکا بھائی نہیں تھا، سوتیلا بھائی تھا، اگر وہ کوئی غلط بات کہتا ہے نا، غلط بات غلط ہے، آپ چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہوں، جیسے ابو لہب تھے، ٹھیک ہے نا، آپ جیسے مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے ہوں، یا ان کے پوتے ہوں، یا ان کے پر پوتے ہوں، اگر غلط بات آدمی بات کرتا ہے نا، وہ غلط ہے۔ معصومین ہمارے پاس صرف 14 ہیں بھائی، ہمارے مذہب کے، ان کا ہر فعل ہر قول حجت ہے۔ ان کے علاوہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، یہ غلط کہہ سکتے ہیں، یہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، جھوٹی ادعا کر سکتے ہیں، یہ مال لوگوں کا مال کھا بھی سکتے ہیں، سن رہے نا۔ اس طرح نہیں کہ سب اس طرح ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی وہ بالکل، کیونکہ اس لیے کہ اس خاندان سے وہ جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے، نہیں جی بھائی، اس طرح ہے، اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ جو بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نسل سے جو بھی ادعا کرے، امامت کا ادعا کرے، پھر بھی ہم اس کی تسلیم، اب صادق امام کی تکذیب کرے، پھر بھی ہم اس کو مان لیں۔ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میرے نسل سے جو بھی آئے گا وہ وہی اس کی بات تم نے ماننی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نسل سے جو اوصیاء آئیں گے، جو حجج آئیں گے، اور وہ صرف 12 امام، ان کی آپ نے تصدیق اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آتے ہیں جعفر عذاب کی طرف۔ تو جعفر جو تھے، وہ شراب تو وہ پیتے تھے، نماز تو وہ نہیں پڑھتے تھے نا یہ بھی تو تاریخ ہے۔ وہ اپنے بھائی کے میراث پہ ایک حدیث، 2 حدیث تو نہیں، زیادہ حدیث ہے نا، اس کی تعریف میں تو کوئی حدیث تو ہے نہیں نا، جس نے اس طرح تو نہیں تھا کہ نزاع تھا ان کے اور دوسروں کے درمیان، ان کے مخالفین پہ ان پہ نزاع، ان کے والد صاحب کے، ان کے دادا کے جو اصحاب تھے انہوں نے نقل کیا، جو ان کے معتمدین تھے انہوں نے نقل کیا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے بھائی، یہ شراب، یہ بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو کس چیز کی فکر ہے، اس کے بھائی صاحب دنیا سے گئے نا، آپ کے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے جناب اثنا عشری کی پوری دیوار کہی ہے، تو اس پہ نہیں، یہ صرف ایک ادعا ہے نا، وہ دکھائیں نا، دیکھیں شیعہ اس زمانے میں موجود تھے، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب موجود تھے، جو ان کے والد صاحب ہیں،
جو امام ہادی علیہ السلام ہے یا امام جواد علیہ السلام کے اصحاب ہیں، امام رضا علیہ السلام کے اصحاب ہیں، بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں جو ان کے اصحاب رہ چکے ہیں، ان کے راوی حدیث ہیں، وہ جب نقل کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ایسا صحیح آدمی نہیں ہے، ان کے والد صاحب ان کے مرنے سے پہلے ان کے والد صاحب نے خود ان سے برات کا اظہار کیا کہ ان کی میرے بعد کسی کی بات پہ توجہ نہیں کرنا آپ نے. اور پھر وہ کیا کرتا تھا، اس کے لیے بڑا موٹیویشن یہ تھا کہ اس کے بھائی اس دنیا سے گئے ہیں، ان کی بہت جائیداد ہے، جائیداد پہ قبضہ کیا جائے. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میرے والد کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو میراث اس کو ملے گا نا، اگر بیٹا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. دربار میں تو اسی لیے گیا تھا، شہادت دے رہا تھا کہ میرے بھائی کا بیٹا نہیں تاکہ وہ میراث مل جائے. تو ایسے صورتحال میں دیکھیں دنیا میں جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے، وہ کتنے بھائی تھے آپ بتاؤ نا بھائی، کیوں چپ ہے؟ سید 12 بیٹے ٹوٹل تھے نا، 11 بھائی تھے. 11 بھائی تھے نا. وہ یعقوب علیہ السلام کی نبوت میں کوئی شک ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی نبوت میں شک ہے بھائی؟ کوئی شک وہ یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی نبوت میں بھی شک نہیں. وہ ابراہیم کے ایسا شریف نسب اس زمانے میں دنیا میں کسی کے پاس تھا بھائی اس زمانے میں ایسا شریف خاندان جو یعقوب کا خاندان ہے. اس طرح تو نہیں، یہ سب معجزات میں پلے بڑے لوگ، یہ ایسے بیٹے ہیں جو یہ آنکھ سے کھولتے ہی معجزے اور انبیاء علیہ السلام کی صحبت پائی. انہوں نے کیا کیا یوسف کے ساتھ؟ یوسف کو مار کے نا کنویں میں ڈال دیا، اس کی قمیص اتار کے اس بیچارے کو ننگا کر دیا، قمیص اس کا خون میں ڈال کے والد کے پاس لے گئے کہ آپ کے بیٹے کو کس نے کھایا؟ جانور نے کھایا. وہ والد صاحب ان کے روایت میں 70 سال روتے رہے. آپ کی کتب میں نے دیکھا 120 سال یا 70 سال اس طرح روتے رہے، آنکھیں ان کی نابینا ہو گئی. اور یوسف کے بھائیوں نے رحم کیا اپنے والد پر، آخر تک انہوں نے نہیں بتایا کہ یوسف زندہ ہے. آخر تک وہ بتا دیتے نا والد نابینا ہو گیا بیچارہ، مرنے والا ہے. کہتا ہے تاللہ تذکر یوسف، ابھی تک آپ یوسف کو یاد کر رہے ہو، یوسف کو یاد کرنا چھوڑ دو. وہ بیچارہ نابینا بوڑھا ہو گیا، اس کو ابھی معاف نہیں کر رہے. تو اب کہہ دو کہ اس طرح تو یعقوب نبی نہیں تھا جی، کیونکہ 11 بیٹے نے جب ان پر رائے، اس طرح کوئی نبی کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ بتاؤ بھائی، وہ کوئی نبی کے ساتھ، کوئی مولوی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ آپ کے گاؤں میں کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ اس طرح کرتا ہے جو نبی بھی نہ ہو؟ اپنے بھائی کو قتل کر کے کنویں میں، قتل تو نہیں کیا، کنویں میں ایسے زخمی کر کے اور زخمی کر کے ڈال دیا، اس کے بعد نکال کے اس کو غلامی میں بیچ دیا نا. یہ بھی تو کیا نا ان کے بھائیوں نے، بھائی بھی یوسف بھی نبی. ٹھیک ہے، اب کہہ دو کہ بھئی یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھی نبی تھے، نہ یعقوب بھی نبی نہیں تھے، کیونکہ ان کے 11 بھائیوں نے شہادت دی ہے، ان کی عملی شہادت موجود ہے کہ یہ لوگ نبی نہیں ہیں. اور غیر معصوموں سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. غیر معصوم جو ہے نا انسان، وہ غلط فعل بجا لا سکتا ہے اور بہت بری غلط فعل بجا لا سکتا ہے. یہ رشتہ داری بذات خود کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو یا ان کی نسل سے ہو، یہ ایک مقدس چیز ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ مقدس رشتہ ہے وہ غلط نہیں کر سکتا ہے، غلط بات نہیں کر سکتا ہے، یا وہ غلط عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے، غلط ادعا نہیں کر سکتا. جی سر بولے مزید. اچھا سر، اس میں عرض یہ کروں گا نا کہ آپ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ کا موقف پہنچ گیا ہے، آپ نے دلائل دیا، لیکن اس میں جو اصل سوال پیدا ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ ہم پہ جو الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں، ہمارے پہ جو چڑھائی کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جو سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ظالم لوگ ہیں اہل سنت کہ انہوں نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ دی ہیں. حدیثوں کے نام پہ کیوں باندھ دی ہیں؟ کہ انہوں نے دین غیر معصوموں سے لی ہے. ان کے جو راوی ہیں سارے غیر معصوم ہیں. سادہ بندہ کہتا ہے یار بات تو بڑی لاجیکل ہے. دیکھو جو بندہ خود معصوم نہیں ہے، جو گناہ گار ہے، ہر انسان ہی گناہ گار ہے، جس کی اللہ حفاظت نہ کرے، تو وہ کہاں سے سچ بتائے گا؟ ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ خود یہ جن اماموں کا دعویٰ کر رہے ہیں خود مان رہے ہیں کہ بھائی ان کے جتنے راوی سارے غیر معصوم، ان کے کردار بھی مشکوک ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سنیے ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں نا، اوپر جا کے ہماری تو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو سند پھر بھی نیچے جا کے رک جاتی ہے. امام جب صادق کے درمیان میں بڑے بندے، ہماری تو کوئی سند ہی نہیں جو اللہ کے رسول تک نہ پہنچے. وہاں پہ یہ ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ بھائی تم جتنے بندے لے کر آ رہے ہو راوی سارے، یہ تو سارے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، کذاب بھی ہو سکتے ہیں، فراڈیے بھی ہو سکتے ہیں، غیر معصوم بھی ہو سکتے ہیں. تو سنی کہتے ہیں بھائی ہم کریں کیا؟ آپ دیکھیں کاشی صاحب انہوں نے کہا بھائی معصوموں کی ایک پوری چین چاہیے، یا تو امام مہدی ان کی بات ہی غلط ہے، وہ ان کی بات غلط ہے. دیکھیں اشکال یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے امام سے پوچھو. اب اسنا شریف کہتے ہیں جی امام سے پتہ نہیں چلتا، اب ہم غیر معصوموں سے ہی لیں گے روایتیں. تو بات تو سنیوں پہ عرض ہے. اگر دیکھیں پہلی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرو، 12 اماموں کی اتباع کرو، امیر المومنین السلام کی اتباع کرو. تم لوگ اس کو نہیں مانتے، حالانکہ اپنی کتابوں میں یہ اس کے دلائل بکثرت موجود. ابو بکر عمر کی تم اتباع و طاعت واجب سمجھتے ہو، ان کے قول کی تصدیق واجب سمجھتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ ان کی امامت کی کوئی دلیل ہے. اشکال جو ہمارے آپ کے مذہب پر ہے وہ اس طرح نہیں کہ آپ حدیث کیوں نقل کرتے ہو، حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو، وہ تو مشترک ہے، آپ بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، وہ اشکال نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہم حضرت بکر کی حدیث مانتے ہی نہیں. حضرت ابو بکر کی کون سی حدیث ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک حدیث بتاؤ حضرت بکر کی. وہ دیکھیں اس کی طاعت واجب ہے یا نہیں ہے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے امامت کا ادعا کیا ہے، اس کی طاعت لوگوں پہ واجب تھی یا نہیں تھی شرعی لحاظ سے؟ عمر کی اسی طرح، عثمان کی اسی طرح، بقیہ خلفاء کی. آج بھی کوئی خلیفہ بن جائے نا اس کی طاعت واجب ہے، اس کی نصرت واجب ہے، اس کی مخالفت حرام ہے آپ کے مذہب میں.
ٹھیک ہے، اور یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے اس کی مخالفت کرنا، اس کی نصرت کرنا واجب، اس کی طاعت کرنا واجب، اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا واجب۔ یہ اللہ اور رسول کی شریعت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ جو اللہ اور رسول کے جو شریعت ہے کہ وہ معصومین کے اتباع کیا جائے۔ اب جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، اگر اس طرح ہوتا نا دنیا میں، یہ حدیث پڑھا ہے بھائی، یہ حدیث کی کتاب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعا معصوم کا قول ہے یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ مجہول لوگوں نے روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں یہ ہے سچ ہے یا سچ نہیں۔ یہ شیعہ علماء کے یہ عقیدہ ہے، جیسے آپ لوگوں کے علماء کا عقیدہ ہے نا کہ یہ حدیث ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جی یہ اللہ نے فرمایا نہیں، بس یہ کتاب میں موجود ہے، اس نے فلانے نے فلانے سے روایت کیا۔ شیعہ مجتہدین کا یہ عقیدہ ہے، ان کا تو دین ہی نہیں ہے بھائی، ان کا تو دین ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ اگر کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی امام کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس لیے حجت ہے، خبر واحد ہے، اس کے سب رجال ثقات ہیں، اگر یہ غلط بھی ہے تب بھی حجت ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہتے واقعا صحیح ہے۔ ان کے مذہب پہ یہ اشکال آپ کا آ سکتا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کیوں عمل کیوں کر رہے ہو؟ اس کو کیوں دین کا حصہ بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ جو تم کہتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، یہ خبر واحد کی حجت کی دلیل ہے، یہ کہہ لے کہانی ہے، ایک بکواس۔ تو یہ اشکال آپ لوگوں کے علماء اور ہمارے علماء پہ مشترک وارد ہے، لیکن یہ شیعہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے شیعہ ہیں، اہل بیت کے احادیث کو ماننے والے شیعہ ہیں، شیعہ محدثین کا یہ قول نہیں ہے۔ شیعہ احادیث کو اس طرح نہیں ہے کہ مجہول ہیں کہ بھئی اس کے راوی پتہ نہیں کون ہے۔ شیعہ احادیث نہایت ہی علمی طریقے سے، امانت کے طریقے سے لکھی گئی ہیں اور آج تک ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ سب روایات اس طرح صحیح نہیں ہے کہ یہ صرف اس کے رجال سے قاطع نہیں، یہ اس لیے صحیح ہیں کہ واقعاً یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال، تو اس لیے ہمیں دنیا میں ہر چیز کے لیے معصوم اس کا راوی ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی چیز معصوم سے، یہ تو مسئلہ نا، ہاں اگر کوئی والا بندہ بھی غیر معصوم، جو روایت امام سے سننے والا بھی غیر معصوم، نیچے 3-4 غیر معصوم آ رہے ہیں، کیسے پتہ ہے آپ کو کہ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے؟ کیونکہ یہ احادیث ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں یہ احادیث کتابی صورت میں لکھی گئی تھی، کتابی صورت میں، ٹھیک ہے نا، کثرت کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں، اور شیعوں کے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان کتابوں کی تصدیق فرمائی تھی اور فرمایا تھا ان کتابوں پہ عمل کرو، اور انہی کتابوں سے کلینی نے اپنی کافی لکھی ہے، یعنی انہی کتابوں، ان کے درمیان جو واسطے پڑھتے ہیں وہ صرف مشائخ اجازہ ہیں جنہوں نے ان کو اجازت دی ہے نقل کرنے کی، اور وہ نہ وہ مجہول بھی ہو، فاسق بھی ہو، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ سنیوں کو اپنا فرق بتائیں نا۔ سنیوں میں یہ ہے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی، صحابہ کے زمانے میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی، تابعین کے زمانے میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی، تابعین کے زمانے میں پھر جا کے وہ سینہ بسینہ نقل ہوتا رہا، پھر تابعین کے زمانے میں کچھ لوگوں نے لکھا، کچھ لوگوں نے نہیں لکھا، پھر آگے چلا 200 سال کے بعد وہ کتابی صورت میں ہے نا، اس میں تو وہ تو کوئی چیز قابل اعتبار نہیں رہتا نا۔ وہ تو اس طرح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب بخاری کی تصدیق کی ہو کہ یہ کتاب صحیح ہے، جب ہمارے پاس ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کتابیں بکثرت تھی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی کتابوں کو چیک کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کتابوں پہ عمل کرو، انہی کتابوں سے ملا اعظم الفقی لکھی گئی، انہی کتابوں سے کتاب کافی لکھی گئی، انہی کتابوں سے کتاب کمال الدین لکھی گئی ہے، تو یہ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس علم رجال ہے ہی نہیں شیعوں کے پاس، جیسے آپ لوگوں کے پاس ہے نا کتاب تقریب التہذیب ہے یا تہذیب التہذیب یا تہذیب الکمال مزی، اس طرح نہیں ہمارے پاس صرف مصنفین کے نام موجود ہیں کہ فلان شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، بڑا جلیل القدر ہے، اس کے پاس اس نے 70 کتابیں لکھی ہیں، یہ کتابیں ہیں اس کے پاس، یہ فلان کتاب عمر ابن عزین ہے، اس نے ابو وسیر اتنی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس مصنفین کے اسامی اور فہرست موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے سب اصحاب ائمہ علیہ السلام سب کے سب مصنف تھے، علماء دین تھے، انہوں نے کتابیں لکھی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حکم سے لکھی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کتابیں لکھو کہ ہم تمہارے درمیان نہیں ہوں گے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ائمہ طاہر علیہ السلام نے اپنے بعد والے نسلوں کے لیے یہ اہتمام کیا تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ 12ویں امام غیبت میں ہوں گے اور شیعوں کو کتابوں کی ضرورت ہوگی۔ جی سر صحیح ہے، نہیں یہ ائمہ اہل بیت کے زمانے میں یہ کتابیں تھیں جو آپ کے حدیث کی بالکل بالکل، بے شمار۔ مثلا کون سی کتاب تھی؟ مثلا وہ راوی آتا ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے نماز مجھے تم امام علیہ السلام فرماتے ہیں نماز تم مجھے دیکھ کے سنا دو، وہ کہتا ہے میں نے نماز کتاب ہے سجستانی کی کتاب سے میں نے پڑھ کے سیکھا تھا، تو میں نے وہ نماز امام علیہ السلام کو پڑھ کے سنایا، اور آپ دیکھیں ہماری کتابوں میں یہ سجستانی اس زمانے میں یعنی شیعہ سجستانی صاحب کی کتاب ہے، عزیر سجستانی ہے، عبدالعزیز میں اس کا نام بھول گیا، اس کی کتاب سے شیعہ عمل کرتے تھے، اس نے نماز کی جو کتاب تھی کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، احادیث تھے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ اب اس کے احادیث کتنے کافی میں زیادہ ہیں، سجستانی صاحب کے کتاب کی احادیث کافی میں بڑی پڑی ہیں نماز کے مختلف ابواب میں، اسی طرح ملا حضر الفقی میں، یہ بہت ایک وسیع باب ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام کتاب دیتے تھے، ان کے اپنے پاس کتابیں ہوتی تھیں، مثلا ابان ابن تغلب میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کو 3 کتابیں دے دی، ایک کتاب دی یا 2 کتابیں دی
کہ یہ کتاب اس کو پڑھو اور لوگوں میں نشر کرو. اگر کوئی اس میں سے کوئی حدیث تم چھپا دو تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے. لوگوں کو دکھا دینا. دوسری کتاب دے دی اور بتائے کہ یہ حدیث اگر تم نے اس حدیث کو یہ صرف تمہارے لیے, کسی کو ایک حدیث بھی اس کا سنائے تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے. اور بہت سارے لوگ آتے تھے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے کتابیں دکھاتے تھے کہ ہم یہ کتاب صحیح اس پہ عمل کریں, فرماتے تھے عمل کرو. اور بہت سارے ہوتے تھے کہ ان کی کتابوں میں منع کرتے تھے کہ وہ فلانی آدمی جھوٹا ہے, اس نے اپنی کتابوں میں غلط باتیں ڈال دی, ہمارے حدیث میں غلط حدیث مکس کر دی, اس سے تم دور رہو. یہ ایک بہت وسیع باب ہے, اس پہ میں نے اتنے لیکچر دیے ہیں عربی زبان میں, فارسی زبان میں, کہ شیعہ حدیث کیوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا, شیعہ حدیث کیوں صحیح ہیں. یہاں پہ دو منہج ہے شیعہ حدیث کے معرفت کے لیے. ایک منہج ہے اہل سنت کی جو مشہور ہے, جو شیعہ اہل سنت کے محدثین بجا لاتے ہیں نا, کہ یہ حدیث لیتے ہیں, اس کا سند لیتے ہیں کہ یہ کس نے فلانے نے کلان سے روایت کی, اس کی جرح تعدیل ہر ایک کرتے ہیں تو حدیث یا صحیح بچ جاتی ہے یا ضعیف ہو جاتی ہے. تو یہ منہج شیعہ علماء میں بہت مقبول ہے, شیعہ علماء میں, اور یہ صرف تقلید کے بنا پر انہوں نے جماعت اہل سنت سے لی. ہمارے قوم کے علماء یا نجف اشرف کے علماء یہ انہوں نے یہ ہر مسئلے میں اہل سنت کے مقلد ہیں. ان کا فقہ اہل سنت کا فقہ ہے, ان کے علم اصول اہل سنت کا اصول ہے, ان کے تفسیر اہل سنت کی تفسیر, اور ان کا علم جرح و تعدیل, علم رجال بھی اہل سنت کی ہے, ان سے لی ہوئی ہے. سب کچھ انہوں نے ان سے لی ہوئی ہے, اور یہ شیعہ عوام ان باتوں کو نہیں جانتے. لیکن جب آپ شیعہ محدثین کے کتب میں چلے جاتے ہیں تو یہ بات بالکل ایک باطل بات ہے. جو منہج شیعوں کا ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود کتابیں لکھائی ہیں, ان کے سب شاگرد مصنف تھے. شیعہ محدثین نے کبھی علم رجال تعلیف ہی نہیں کیا, علم رجال ہے ہی نہیں شیعوں کے پاس. علم مصنفین, علم کتب ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے فہارس موجود ہیں. اور شیعہ علماء کتب سے روایت کرتے تھے, نہ سینہ بسینہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ آپ کی کتابوں میں جو کچھ بھی ہے, مطلب ہے کہ آپ کی کتابوں میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ صحیح مانا جائے, جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی شاگردوں کے کتابوں سے, اور یہ ہمارے کتابوں میں ایسے احادیث ہیں وہ بہت بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے, ٹھیک ہے نا, کسی مسئلے پر مسئلہ اس پتہ چل جاتا ہے, وہ راوی جو ہے وہ اہل شیعہ روات میں سے, شیعہ مصنفین میں سے نہیں ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن صرف وہ احادیث جو شیعہ کتب سے لی ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کے کتب سے, وہ سب کے سب صحیح. اگر وہ اس طرح کوئی حدیث ہے جو ان کے کتب میں سے نہیں ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اللہ آپ کو بہت عزت دے, بہت مہربانی. تشریف لانے کا بڑا شکریہ. تھینک یو سر.